بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریقہ جدیدہ اول کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے درس نمبر 5۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوپر لکھا ہے الدرس الخامس، الخامس پانچواں، الدرس الخامس پانچواں سبق۔ اس سبق میں آپ کو بہت سارے مفردات سیکھنے کو ملیں گے، اور جو اعضائے جسمانی ہے، جو جسم کے اعضاء ہیں، ان میں کے اکثر اعضاء کے نام اس سبق میں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے لکھا ہے عین، عین کا معنی آتا ہے آنکھ، اس کی جمع عیون آتی ہے۔ اذن، اذن کا معنی آتا ہے کان، اس کی جمع آذان آتی ہے۔ اور کتف کا معنی آتا ہے کندھا، جمع اکتاف آتی ہے۔ یدن کا معنی ہاتھ آتا ہے، جمع ایدی ایادی آتی ہے۔ رجل کا معنی آتا ہے پیر، جمع اس کی ارجل آتی ہے۔ قدم کا معنی قدم، اس کا معنی اس کی جمع آتی ہے اقدام۔ تو یہ مفردات ہو گئے، آپ نے سیکھے۔ اب ادھر جو ہے، ادھر بھی چند مفردات ہیں۔ تو لکھا ہے کتاب، قلم، مکتب، کتابہ، قلمہ، مکتبہ۔ کتاب کا معنی آتا ہے کتاب، اور قلم کا معنی آتا ہے قلم، مکتب کا معنی آتا ہے میز، اور کتابہ اس کی کتاب، قلمہ اس کا قلم، مکتبہ اس کا میز۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں لکیروں کے ذریعے کہ آپ جو بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو ضمیر کے لگنے سے پہلے یہ کیا تھا؟ یہ تنہا تنہا تھے، کتاب، قلم، مکتب، اس میں کوئی اضافت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسی ہو لگا دیا تو اضافت بھی ہو گئی۔ اب اس کا معنی خالی کتاب پہلے عام تھا، اب کتابہ اس کی کتاب ہو گئی۔ تو کتابہ، ہو کا معنی اس کا، اس کے، اس کی، کتابہ اس کی کتاب، قلمہ اس کا قلم، مکتبہ اس کا میز۔ اب جو ہے یہ جو آپ نے پڑھے عین، اذن، کتف، ید، رجل، قدم، یہ تمام کے تمام مؤنث سماعی ہے، تو اس لیے ان کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ ھذا نہیں بلکہ ھذہ کا استعمال ہوگا۔ تو آگے دیا ہوا ہے ھذہ عین، یہ ایک آنکھ ہے، ھذہ اذن، یہ کان ہے، ھذہ ید، یہ ہاتھ ہے، ھذہ کتف، یہ کاندھا ہے، ھذہ رجل، یہ پیر ہے، ھذہ قدم، یہ قدم ہے، ھذا صدیقی عبداللہ، یہ میرا دوست عبداللہ ہے، ھذا کتاب صدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے، ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، ھذا مکتبہ، یہ اس کا میز ہے۔ تو جملے بڑے آسان ہیں۔ ھذا انفہ، انف کا معنی ناک آتا ہے، اور یہ مذکر ہے، یہ اس کی ناک ہے۔ ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے، وجہ بولتے ہیں چہرے کو۔ ھذا فمہ، فمن کا معنی آتا ہے منہ، یہ اس کا منہ ہے۔ ابھی ادھر لکھا ہے ھذہ اذنہ، یہ اس کی کان ہے، ھذہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے، ھذہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے، ھذہ کتفہ، یہ اس کا کاندھا ہے، ھذہ رجلہ، یہ اس کا پیر ہے، ھذہ قدمہ، یہ اس کا قدم ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، تو اس میں جو ہے نیچے کتابی، کتابوں کا، کتابہ، تین چیزیں بیان کی گئی۔ پہلا ہے کہ اضافت جو ہوئی وہ ضمیر متکلم کی طرف، دوسرے میں اضافت ضمیر مخاطب، اور تیسرے میں اضافت ضمیر غائب کی طرف ہوئی ہے۔ تو کتابی جو یا جو ہے، یا یہ اس کا معنی میرا، میرے، میری، اور تا کاف کا معنی تیرا، تیرے، تیری، اور ہو کا معنی اس کا، اس کے، اس کی۔ تو کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، ساعتی
جہاں پر بھی یا لگ جائے تو میرا ترجمہ لگے گا۔ میری کتاب، میرا قلم، ساعتی میری گھڑی، کرواستی میری کاپی، محفظتی میرا بستہ، کتابوں کا تیری کتاب، قلموں کا تیرا قلم، ساعتوں کا تیری گھڑی، کرواستوں کا تمہاری کاپی، محفظتوں کا تمہارا بستہ۔ اب چونکہ ہوں لگا ہوا ہے، کتاب ہو اس کی کتاب، یہ ترجمہ لگے گا۔ قلم ہو اس کا قلم، ساعت ہو اس کی گھڑی، کرواست ہو اس کی کاپی، محفظت ہو اس کا بستہ۔ عین اذن کتف ید رجل قدم، عین آنکھ، اذن کان، کتف کاندھا، ید ہاتھ، رجل پیر، قدم قدم۔ ثمان و سبعون کلمہ، ثمان یہ اس کا معنی تھا 8، اور سبعون کا معنی 70، تو 78 کلمے ہوئے کل جو آپ نے سیکھے ابھی اس کتاب میں۔ تو یہ درس ہمارا ختم ہوا۔ اب اس درس کی تمرین کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو لکھا ہے الاعضاء المذکرہ، الاعضاء المؤنثہ، یعنی جو داہنی طرف ہے یہ تمام کے تمام اعضاء مذکرہ ہے، یعنی یہ تمام کے تمام اعضاء مذکر ہے، اور جو بائیں طرف جو اعضاء ہے تو وہ تمام کے تمام مؤنث ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں آپ، ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے، ھذا اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ گردن کی طرف۔ عنق کا لفظ گردن کے لیے بولا جاتا ہے، ھذا عنقہ یہ اس کی گردن ہے، تو عنق یہ مذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اشارہ ناک کی طرف ہے، تو ناک بھی مذکر ہے، ھذا انفہ یہ اس کی ناک ہے۔ اس کے بعد اشارہ زبان کی طرف ہے، تو اس کے لیے لفظ لسان آتا ہے، یہ بھی مذکر ہے، ھذا لسانہ یہ اس کی زبان ہے۔ اس کے بعد پھر ناک کی طرف اشارہ ہے، ھذا انفہ یہ اس کی ناک ہے، یہ بھی مذکر ہے، ناک مذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اشارہ منہ کی طرف ہے، تو منہ کے لیے بولا جاتا ہے فمن، یہ بھی مذکر ہے، ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے۔ تو یہ اعضائے مذکرہ ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں اعضائے مذکرہ ہیں، تو ان کے لیے جو بھی لفظ آئے گا وہ بھی مذکر ہی آئے گا۔ الاعضاء المؤنثہ، یہاں پر جتنے بھی اعضاء ہیں تمام کے تمام مؤنث ہے، بظاہر مذکر نظر آتے ہیں لیکن تمام کے تمام مؤنث ہیں، مؤنث سماعی۔ الاعضاء المؤنثہ، مؤنث اعضاء، تو پہلے ہے آنکھ، آنکھ تو اس کے لیے آئے گا ھذہ عینہ یہ اس کی آنکھ ہے، ھذہ اذنہ یہ اس کی کان ہے، ھذہ کتفہ یہ اس کا کاندھا ہے، ھذہ یدہ یہ اس کا ہاتھ ہے، ھذہ رجلہ یہ اس کا پیر ہے، ھذہ قدمہ یہ اس کا قدم ہے۔ اب نیچے دیا ہوا ہے ھذا صدیقی یہ میرا دوست احمد، احمد ہے، یہ میرا دوست احمد ہے، تو اس میں مشار الیہ کا ذکر نہیں ہوا، خالی اس میں اسماء اشارہ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکیروں کے ذریعے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو انہی چیزوں کی ہمیں عربی لانی ہے۔ تو دیکھیں ھذا صدیقی احمد یہ میرا دوست احمد ہے، اس کے بعد اشارہ کیا گیا لکیر کے ذریعے کس کی طرف؟ کتاب کی طرف، تو ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر اشارہ کیا گیا کاپی کی طرف، ھذا کرواستہ یہ اس کی کاپی ہے، ھذہ ساعتی یہ اس کی گھڑی ہے، ھذہ مسطرتہ یہ اس کا اسکیل ہے، کیا ہے؟ یہ اس کا اسکیل ہے، المسطرۃ بولتے ہیں اسکیل کو، ھذہ مسطرتہ یہ اس کا اسکیل ہے۔ اس کے بعد پھر اشارہ ہوا جو ہے اس کے جوتوں کی طرف، تو ھذا تو جوتے کی جو عربی آتی ہے وہ حذاء آتی ہے، جمع اس کی احذیۃ آتی ہے، تو ھذا حذاؤہ یہ اس کے جوتے ہیں۔ یا پھر اشارہ ہے میز کی طرف، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا مکتبہ یہ اس کا میز ہے۔
اب آ جائیے نیچے آپ، تو نیچے جو ہے کچھ اشارے کیے گئے ہیں، آپ کو بنانی ہے۔ ھذا کتابی، یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ یہاں پر جتنے بھی 10 تک، 1 سے لے کر 10 تک ایک جملہ لکھ کر بتا دیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جملے آپ لکھیں تو وہ ضمیر متکلم کے ساتھ لکھیں، اور جو دوسرا والا ہے تو وہاں پر ضمیر مخاطب لایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پر آپ جتنے بھی جملے لکھیں مخاطب کی ضمیر کے ساتھ لکھیں۔ اور جو تیسرا ہے تو ذاک کتابہ، وہ اس کی کتاب ہے، تو یہاں پر آپ جتنے بھی جملے لکھیں وہ ضمیر غائب کے ساتھ لکھیں۔ تو ھذا کتابی جو پہلا ہے، ھذا کتابی، ھذا قلمی، ھذا کرواستي، اس طرح آپ لکھتے جائیں 10 جملے۔ اور جو دوسرا ہے ھذا کتابک، ھذا کرواستک، ھذا قلمک، اس طرح۔ اور جو تیسرا ہے ذاک کتابہ، ذاک کرواستہ، ذاک قلمہ، ذاک مکتبہ، ذاک طاولتہ، اس طرح جو ہے آپ لکھتے جائیں۔